بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور سامعات، ساری کائنات کا نظام عدل پر قائم ہے۔ یہ زمین عدل پر قائم ہے۔ اس کا بیلنس درست نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ ٹھونک کر اس کا بیلنس ٹھیک کیا ہے، عدل پر قائم کیا ہے۔ باقی سیارچے جتنے بھی ہیں سب عدل پر قائم ہیں۔ ان میں سے کوئی سیارہ دوسرے سے تھوڑا قریب ہو جائے یا تھوڑا دور ہو جائے تو سارا نظام شمسی تباہ ہو جائے۔ زمین یا برف کا گولا بن جائے یا آگ کا بگولا بن جائے۔ ان سیارچوں میں کوئی تھوڑا بڑا ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے، یہ زمین رہنے کے قابل نہ رہے۔ ساری کائنات کو عدل کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے کتاب اور ترازو بھیجا ہے تاکہ دنیا عدل کے ساتھ قیام کرے، عدل کو قائم کرے۔ عدل اور انصاف اور مساوات۔ مساوات ہوتی ہے برابری، اور انصاف کا معنی نصف نصف کرنا۔ دو لوگ ایک چیز لے کر آئے، اس کو آپ نے کاٹ کر آدھا آدھا ان کو دے دیا، انصاف نصف کرنا۔ اور عدل اور چیز ہے۔ عدل کا معنی جو جس کے لائق ہے اس کو ٹھیک ٹھیک وہ دینا، جو تھوڑے کے لائق ہے اس کو تھوڑا دینا، جو زیادہ کے لائق ہے اس کو زیادہ دینا، یہ عدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا مقابلہ ظلم ہوتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحسبہ میں، فرماتے ہیں کہ کوئی حکومت کافر کی کفر اور شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مومن ایمان والا ہو، شرک نہ کرے اور عدل بھی قائم نہ کرے، وہ تباہ ہو جائے۔ اس وقت کافر، ان کی حکومتیں اللہ کی بغاوت پر کھڑی ہیں، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، شراب نوشی، اور لوگ ان کے گیت گاتے ہیں، لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں، وجہ عدل ہے۔ چائنا کے لوگ مثالیں دیتے ہیں، لڑائی نہیں ہوتی، ڈکیٹی نہیں ہوتی، چوری نہیں ہوتی، انصاف قائم ہوتا ہے۔ شیطان تو ہر جگہ ہی ہے، وہ تو غلط کام کروائے گا۔ تو ان حکومتوں نے کچھ غلط کاموں کو جائز قرار دے دیا ہے، وہ ہو رہے ہیں ہمارے حساب سے، وہاں وہ کام غلط ہو رہے ہیں، مگر انہوں نے اس کو جائز اپنی اسمبلیوں سے پاس کروا لیا۔ اپنی مرضی سے بدکاری کرو تو جائز ہے۔ کچھ اسمبلیوں نے ہم جنس پرستی کو جائز کر دیا، شراب کو جائز کر دیا ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہاں جرم نہیں ہوتے، ایک تو کچھ جرموں نے ان کو قانونی سہولت دے دی ہے، نمبر دو کچھ جرم ہوتے ہیں اور میڈیا کا گلا دبا دیا ہے، اور نمبر تین عدل قائم کرنے کی وجہ سے وہاں کسی حد تک انصاف عدالتوں میں موجود بھی ہے۔ آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، تسبیح پھیرتے رہیں، چلا کاٹتے رہیں، آپ وہاں پر خانقاہی سسٹم میں مراقبہ کرتے رہیں، آپ کو مکمل اجازت ہوگی، اور وہ کہیں گے دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کتنی اجازت دے رکھی ہے۔ آپ خالص توحید بیان کریں، آپ کتاب و سنت کی خالص دعوت دیں، یا کبھی جہاد کا لفظ بول بیٹھیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ ان کا عدل کہاں گیا۔ پھر آڑے ٹیڑھے طریقوں سے اس کی ایسی ریکی کرتے اور اس کے بعد اس کا ایسا
دائرہ تنگ کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ یا جیل میں چلا جاتا ہے یا ملک چھوڑ جاتا ہے۔ تو بہر صورت عدل مطلوب ہے، انسان اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرے، اپنے آپ کے ساتھ عدل کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آنکھ اللہ کا عطیہ ہے، اس کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کو ریلیکس بھی دیا جائے، ان العین کا علیک حقا، آنکھ کا تجھ پہ حق ہے، اس کو آرام ملنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی بغاوت نہ دیکھی جائے، اس کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، یہ عدل ہے۔ انسان کا اپنی ذات پر بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اس انسان اپنے جسم کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جس کا نتیجہ یا قبر کا عذاب ہو، یا حشر کا عذاب ہو، یا جہنم کا عذاب ہو۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ سب سے بڑی بے انصافی اور سب سے بڑا ظلم انسان کا اپنی ذات کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے جسم سے ایسے کام لے جس کا نتیجہ رب کا عذاب ہے۔ دنیاوی حساب سے اس جسم کو ایسے طریقے سے چلائے کہ دنیاوی حساب سے بیمار ہو جائے۔ اب کتنی آڑی تیڑی چیزیں لوگ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، یہ اپنی ذات پر ظلم ہے۔ سگریٹ پینا حرام ہے اور اپنی ذات پر ظلم ہے۔ تمباکو کا پان اپنی ذات پر ظلم ہے۔ گٹکا اور پتہ نہیں آج کل تو سمد باؤنڈ کھا جاتے ہیں، سونگھ لیتے ہیں، اور مختلف قسم کی نسواریں چلی ہوئی ہیں، یہ سب اپنی ذات پر ظلم ہے۔ پوری دنیا کے کافر اور مسلمان ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ خودکشی کر رہا ہے، آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں میں مت بیٹھو، ابن ماجہ کی حدیث، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوتی پہنو دوسری نہ پہنو، اس حالت میں نہ چلو، یا دونوں اتار دو یا دونوں پہنو، یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک پاؤں کے ساتھ یہ، دوسرے کے ساتھ یہ سلوک ہے تیرا، یہ زیادتی ہے۔ اسلام اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث، ساری رات عشاء سے لے کر فجر تک تہجد پڑھتے تھے اور پورا قرآن پڑھ جاتے تھے، اور سارا دن روزے رکھتے تھے، نہ اس میں چھٹی تھی نہ اس میں چھٹی تھی۔ آپ نے بلا کر فرمایا غلط ہے، آپ کی آنکھ کا حق ہے، آپ کے جسم کا حق ہے، آپ کی گھر والی کا حق ہے، آپ کے پڑوسیوں کا حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حق جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے حق کو فوقیت اتنی زیادہ دی کہ باقی حقوق سارے بھسم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا، فرمایا سب کے حق دو۔ جسم کا حق آرام بھی ہے، اس کو آرام ہونا چاہیے۔ وہ شخص بالکل ان بیلنس اور انصاف کی زندگی نہیں گزار رہا جو صبح ایک جاب کرتا ہے، دوپہر کو دوسری جاب کرتا ہے، شام کو کچھ اور برگر لگاتا ہے، اور 3 4 کام کرنے کے بعد ڈاکٹر 2 گھنٹے یہاں 2 گھنٹے یہاں 2 گھنٹے یہاں، اور وہ کہتا ہے میں تو بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ انصاف والی زندگی نہیں ہے۔ بچوں کا حق ہے، ان کو شکل دکھایا کرو، ان کی تربیت کیا کرو، برے پر ان کو ٹوکا کرو، روکا کرو۔ بچوں کا حق صرف یہ نہیں کہ جب وہ مانگے تو ان کو پیسے دے دے۔ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، تو بیلنس زندگی گزارو۔ یہ بالکل ان بیلنس زندگی ہے کہ آپ چھوڑیں بچوں کو اور کویت چلے جائیں اور امریکہ چلے جائیں اور 5 سال کے بعد واپس آئیں، وہاں وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، پیچھے والے پیچھے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ مکان اچھا بن جاتا ہے۔ یہ زندگی ان بیلنس زندگی ہے، یہ انصاف والی زندگی نہیں ہے۔
تو اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی حالت تھی، ساری رات قیام کرتے، سارا دن روزے رکھتے تھے، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان فارسی نے بھی منع کیا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ تو ان بیلنس زندگی نہ گزارو، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرو۔ ایسی جاب جو آپ کے جسم کو اپاہج کر دے، نقصان دے دے، آپ کے جسم کو معذور کر دے، ایسی جاب نہیں کرنی چاہیے۔ میں گیا وہاں منگلا ڈیم وزٹ کیا، تو وہاں پہ بجلی جہاں بنتی ہے وہ کہنے لگے کہ یہاں پر اتنا شور ہوتا ہے نیچے خانوں میں کہ ہم مخصوص مہینوں سے زیادہ یہاں کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاتے ورنہ بہرا ہو جائے گا۔ تو کئی ایسے کام ہیں ان کی وجہ سے سارے جسم کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کیمیکل ایسے وہاں ہوتے ہیں۔ تو اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرو۔ اعدلوا بین اولادکم، اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر کے والد بشیر رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں جی یہ میری دوسری بیوی کا بیٹا نعمان چھوٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میں اس کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، آپ اس پر گواہ ہو جائیں۔ فرمایا اکلّ اولادک آتیتہ، باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ ساری اولاد تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ جب آپ ان سے اچھا سلوک کی امید رکھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ برا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے اور اس پر میں گواہ نہیں بنتا۔ اور فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ اب میں شروع میں بتا چکا کہ ایک ہوتا ہے مساوات، سب کو برابر رکھو، ایک ہوتا ہے عدل۔ مساوات کا معنی سب کو برابر رکھو، عدل کا معنی سب کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ دو۔ تو اس پر قاضی شریح رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ یہی ہے، حافظ ابن تیمیہ کا بھی فتویٰ یہی ہے، ابن حنبل احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی ہے، اور بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اولاد میں عدل کا معنی جو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں طریقہ رکھا ہے، بیٹی کو ایک بیٹے کو دو، یہی زندگی میں بھی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کرتا ہے، اس نے جو عدل کیا وہی عدل مراد ہے، مساوات مراد نہیں، عدل مراد ہے، اور عدل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جبکہ باقی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہدیے کی شکل ہے تو برابر رکھنا چاہیے، وراثت کی شکل ہے تو پھر وہ جس طرح اللہ نے تقسیم کیا ویسے کرنا چاہیے، یہ اختلاف ہے علماء۔ تو بہر صورت ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ بیٹی اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، وراثت بیٹوں کے نام لگا دی جاتی ہے، بس اوقات زندگی میں، بس اوقات مرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں جی وہ بہنیں لینا نہیں چاہتی، میں کہتا ہوں ان کے نام لگواؤ، اس کے بعد کہو اب دو، تو میں دیکھتا ہوں کون دیتا ہے۔ لینا نہیں چاہتی، جو رشتہ تیرا ابے کے ساتھ وہی ان کا ہے، جس وجہ سے تجھے ملا ہے اسی وجہ سے ان کو ملا ہے، یہ کیا بات ہوئی وہ لینا نہیں چاہتی؟ پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں لو یہ کیا بات ہوئی، اب تم بھائیوں سے لو گی، بہت بری ہو جائے گی، کس منہ سے ان کے گھر آیا کرو گی، تیرے شوہر نے کوئی تیرے ساتھ ناانصافی کی تو کس کو آ کر بتاؤ گی، اس لیے اپنا حصہ چھوڑ دو۔ غلط طریقہ ہے، جو اللہ نے دیا وہ دینا چاہیے۔ ان اللہ قد آتى كل ذي حق حقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے۔ لیتے ہو جو اللہ نے دیا ہے تم لیتے ہو، اللہ دے رہا ہے تم لے رہے ہو، سمجھداری کا ثبوت دو۔ اور یہ بھی عدل نہیں
کہ سارے پیسے قرض اٹھا کر کے بچی کی شادی پہ لگا دیے، اور بعد میں معلوم ہوا ابا فوت ہو گیا اور بچے اس کے قرض اتار رہے ہیں بہن کی شادی کی، کوئی وراثت نہیں۔ یہ بھی عدل نہیں ہے۔ یہ بھی عدل نہیں کہ بڑا بیٹا اس کو اسکول سے ہٹا کر کے اپنی دکان پہ کھڑا کیا اور اس کو کچھ نہیں دیا، اور دونوں نے مل کر محنت کر کے چھوٹے بچوں کو پڑھایا، وہ بڑے بڑے آفیسر بن کر اچھی تنخواہ لے رہے ہیں، اور یہ بیچارہ مزدور کا مزدور ہے، اور کہتے ہیں جی دکان سب کی ہے، تیرا اکیلے کا حصہ اس میں نہیں ہے۔ باقاعدہ اس کو بتانا چاہیے کہ تیری محنت کی وجہ سے دکان کا 10واں حصہ 5واں حصہ تیرا بنتا ہے، حساب لگا کر وہ پہلے دیا جائے، اس کے بعد باقی دکان کو وراثت کے طور پہ تقسیم کیا جائے۔ بس اوقات لوگ دوسروں کی چوری کر کے قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے، اور بس اوقات لوگ اپنی وراثت ہی چوری کر کے قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے بچوں میں انصاف نہیں کیا ہوگا۔ بچے قیامت والے دن پکڑے گے۔ تو بہر صورت ایک بچے کو پائلٹ بنا دیا 60 لاکھ روپیہ لگا کر، اور باقی بچے جاہل ہیں، کدھر کا انصاف ہے یہ؟ اس کو 60 دیا ہے تو سب کو ان کا حق دو، تاکہ عدل کا تقاضا پورا ہو جائے۔ تو عزیز بھائیوں، اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے، اپنے اقوال میں بھی عدل کرنا چاہیے، اپنے اعمال میں بھی عدل کرنا چاہیے، اپنے جسم کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے۔ اعمال میں عدل، جو سر رات جاگ کے عبادت کرتے تھے منع کیا۔ اقوال میں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات کرو تو عدل کی کرو، اگرچہ کسی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رشتہ دار فاطمہ نام کی عورت نے چوری کر لی، کیس آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی قبیلے والے جمع ہو کر آ گئے، کہنے لگے جی بہت غلط ہو جائے گا، ہاشمی قریشی سید زادی، اس کا ہاتھ کٹ گیا تو سارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، کوئی شکل بنے کہ یہ ہاتھ بچ جائے، کون بات کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سوچ سوچ کر نام نکلا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا۔ اسامہ بن زید غلام کا بیٹا تھا، لیکن اس کے والد زید کو آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اس بچے کو اپنے نواسوں جیسا پیار دیتے تھے۔ اگر ایک کندھے پر حسن حسین میں سے کوئی تو دوسرے پر، ایک ران پر ان میں سے کوئی تو دوسرے پر اسامہ بن زید ہوتا تھا رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شکل نہایت خوبصورت تھی، اور حضرت اسامہ کی کالا رنگ تھا ان کا، لیکن آپ کو اس سے بڑا پیار تھا۔ لوگ کہتے تھے اسامہ حب رسول اللہ، اسامہ نبی کا محبوب بچہ ہے۔ اللہ اکبر! قبیلے والے اکٹھے ہو کر آ گئے، اسامہ ایک سفارش کرنی ہے۔ حضرت اسامہ نے جا کر سفارش کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، لال پیلا ہو گیا۔ فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ جس کا ہاتھ کاٹ رہا ہے تم کہتے ہو نہ کاٹو؟ سابقہ قومیں اس وجہ سے برباد ہوئی تھی کہ جب ان میں کوئی اعلیٰ خاندان کا چوری کرتا تو بچ جاتا تھا، جب کوئی چھوٹے خاندان کا گناہ کرتا تو سزا پاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ قوموں کی قومیں رب نے تباہ و برباد کر دی، انصاف قائم نہیں ہوتا تھا، اللہ نے تباہ کر دیا۔ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری کر لی ہوتی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا ہوتا۔ اپنی بات میں انصاف، اپنے قول میں، اپنے عمل میں انصاف، یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کسی رشتہ داری کی پرواہ نہیں فرماتے، اس سلسلے میں کسی قرابت داری کا خیال نہیں کرتے۔ کتنی بار ایسا ہوا کافروں کے حق میں فیصلے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کافروں کے حق میں فیصلے ہوئے،
اللہ اکبر. ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا آ گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. حق بھی اس کا بنتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو معاہدہ کر کے ملک میں رہ رہے ہیں، جیسے ایمبیسیز کا عملہ ہوتا ہے، کافر ہیں، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ویزا لے کر آئے ہیں یا اپنا ورک پرمٹ لے کر آئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، فرمایا وہ مزدور تو نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کافر ہے، اگر تو نے اس پر ظلم کیا، اس کا حق نہ دیا یا جتنی طے کی تھی اس سے زیادہ مزدوری لی اس سے، میں محمد قیامت والے دن اس کا وکیل ہوں گا اور تو مجرم ہوگا میرے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان جب غالب آتا ہے تو اس کے ماتحت کافر بھی سکون کے ساتھ رہتے ہیں، کافروں کو بھی امن ملتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں کیا، شرک نہیں کیا، ان کے لیے امن ہوگا. تو دنیا میں جو ایمان والے، شرک نہ کرنے والے جب غالب آتے ہیں تو وہ ایمان کی وجہ سے امن قائم کرتے ہیں، اسلام کی وجہ سے سلامتی قائم ہوتی ہے. اور جب شرک والے غالب آتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، وہ بہت بڑا ظلم ہے جب وہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، تو وہ پیدا ہونے والی مخلوق میں کیا عدل قائم کریں گے؟ یہ خام خواہ کی باتیں ہیں. لوگ قصیدے پڑھتے ہیں امریکہ کے اور برطانیہ کے، وہاں یہ خوبی، وہاں وہ خوبی. کچھ خوبیاں ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے بڑی خیانت یہ کہ رب ذوالجلال کو تین مانتے. جو اللہ کے ساتھ عدل نہیں کرتے وہ مخلوق کے ساتھ عدل کیا کریں گے؟ اور جو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، امن ان کے لیے ہوتا ہے. ان کے لیے امن نہیں ہوتا جو شرک کرنے والے ہیں، دنیا میں نہ آخرت میں. تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب قرابت کا خیال نہیں کرتے عدل کرتے وقت. بدر کے قیدی چھوڑنے کا وقت آیا، طے پا گیا کہ پیسے لے کر ان کو چھوڑا جائے. حضرت عباس بن عبد المطلب سگا چچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضی اللہ عنہ، وہ بھی بدر کے قیدیوں میں پکڑے گئے ہیں. کہنے لگے جی اندر سے تو میں مسلمان تھا مگر اوپر اوپر سے ان کے ساتھ تھا، اس لیے مجھ سے پیسے نہ لیے جائیں اور مجھے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. بات ان کی درست تھی، ایسا ہی تھا، لیکن اسلام دل کی باتوں پر فیصلے نہیں کرتا، اسلام جو نظر آتا ہے اس پر فیصلے کرتا ہے. اس لیے فرمایا ایک پیسہ نہیں چھوڑنا حضرت عباس کا، پورے پیسے لینے ان سے، انصاف قائم کیا. اللہ اکبر. آپ مسجد میں ہیں، صفیں درست کروا رہے یا کوئی اور موقع ہے، پوچھا کہ کسی نے میرے سے کوئی زیادتی ہوئی ہو، بدلہ لینا ہو تو لے لو. تو ایک شخص کہنے لگا جی میں نے لینا ہے، آپ ایک دن صفیں ٹھیک کروا رہے تھے اور آپ کی چھڑی میرے پیٹ پہ لگ گئی تھی، تو ہمیں تم بھی مار لو. کہتا جی اس وقت میرا پیٹ جب اس پہ کپڑا نہیں تھا تو آپ نے کپڑا ہٹا دیا، پیٹ کے ساتھ لپٹ گیا. کہنے لگا میں نے بدلہ نہیں لینا، میں نے آپ کے ساتھ لپٹنا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. فرمایا میری قوم، یا فاطمہ، اے ملی فاطمہ بیٹی، کام کر لو، نیکی کر لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. دنیا میں سلینی ما شئتی من مالی، دنیا میں جو مانگ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو، لیکن عملوں سے چھوٹو گی، قیامت والے دن سفارش نہیں چلے گی. ایک روٹین کی سفارش ساری امت کی تو ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن تم یہ کہو کہ میرا باپ نبی اور نبیوں کا امام ہے اس لیے مجھے نیکی کی ضرورت نہیں، میں گناہ سے نہ بھی بچوں تو پرواہ نہیں، ایسی بات نہیں. اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کو کہا عمل کر لو، آخرت میں تمہارے کام نہیں آؤں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عدل قائم کرتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل قائم کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی عدل قائم کرتے ہیں، اپنے ساتھ بھی، اپنی عوام کے ساتھ بھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر میں ابن عمر بن وقاص، اس کی شکایت آ گئی۔ ایک مصری آ کر کہنے لگا ہم دونوں نے دوڑ لگائی، میں جیت گیا، یہ ہار گیا، اور اس نے میری پٹائی کر دی کہ تو نے میری بے عزتی کروا دی ہے۔ فوراً بلوا لیا، مصر سے مدینہ بلوا لیا، بلوا کر چھڑی پکڑا دی، کہا یہ اس کے سر پہ مارو جتنی اس نے تجھے ماری۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، ہم چاہتے تھے ہاں واقعتاً اس کو لگنی چاہیے، کیوں اس نے ایسے کہا؟ یہ کہتا ہے انا ابن الاکرم مکرمین، میں عزت والوں کا بیٹا ہوں، تو اس سے آگے کیسے بڑھ گیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ ابن مکرمین ہے، اس کی پٹائی کرو، مارو اس کے سر پہ ڈنڈے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارا بھی دل چاہتا تھا اس کو لگنی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ لگی کہ اب ہمارا دل چاہے کہ اب بس ہو جانا چاہیے، مگر اس کو لگ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کسی کو بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت عمر بن خطاب مویشی منڈی میں جاتے، جا کر دیکھا بڑی بڑی موٹی موٹی اونٹیاں نظر آئیں، کہا یہ کس کا مال ہے؟ یہ بہت ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے۔ کہا یہ آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں، وہ بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے عبداللہ سچ سچ بتا کہ یہ تیری اونٹنی موٹی کیسے ہو گئی؟ وہ کہنے لگے جی ابو میں ان کو کھلاتا پلاتا رہا تو موٹی ہو گئی۔ وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی منصف ہیں، وہ بھی عادل ہیں۔ کہنے لگے بھائی اتنی بات ضرور ہے کہ جب میں کسی چراگاہ میں اپنے جانور لے کر جاتا تو لوگ میرے احترام میں اپنے جانور وہاں سے ہٹا لیتے تھے۔ کہا تو بات نکلی نا بیچ میں سے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہونے کا تو نے فائدہ اٹھایا، سارے جانور بیت المال میں جمع کروا دیے اور ان کی جو قیمتیں خرید تھی ان کو واپس کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدل کرنے والے علی منابر، ان المقسطین علی منابر من نور، قیامت والے دن نور کے ممبروں پر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان میں ہے امام عادل، جو عدل کرنے والا حکمران ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ دعا قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو 50,000 سال رب کا سایہ نصیب ہوگا، اور باقی دنیا دھوپ میں جل بھن رہی ہوگی۔ یہ 7 قسم کے لوگ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سب سے پہلا شخص کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا امام۔ ہم سب حکمران ہیں، ہم اپنے چند اعضاء کے حکمران ہیں کہ ان کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے۔ کوئی اپنی اولاد کا حکمران ہے، اپنی بیویوں کا حکمران ہے، کوئی شخص اپنے خاندان کا سربراہ ہے، کوئی کسی فیکٹری کے مزدوروں کا ذمہ دار ہے، کوئی ایم این اے ایم پی اے ہے، کوئی حکمران ہے، بڑا ہے۔ جتنی کسی کی ذمہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 10 بندوں کا ذمہ دار بن گیا، 10 بندوں کا مسئول بن گیا، اس کو قیامت والے دن لایا جائے گا، اس کے دونوں بازوؤں کو گردن کے ساتھ باندھا گیا ہوگا۔ اگر عدل کرتا رہا ہوگا تو چھوٹ جائے گا، ورنہ باندھا بندھائے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو عدل کرنا، ہر لیول پر عدل کرنا یہ لازم ہے۔ کیا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، 50,000 سال کی زندگی میں اللہ اپنا سایہ نصیب کرتا ہے، اور جب جنت میں جاتا ہے تو اللہ نور کے ممبروں پر ان کو بٹھاتا ہے۔ اور اگر ظلم کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ کنگلا کون ہے؟ کہنے لگے جی المفلس من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو وہ کنگلا ہوتا ہے۔
آپ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِهِ فَيَأْتِي وَقَدْ قَذَفَ هَٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا وَضَرَبَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا۔ ایک شخص قیامت والے دن آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، مگر لوگوں پر ظلم کرتا رہا ہوگا۔ قریب ہے کہ اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے، مگر لائن لگ گئی لوگوں کی، کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے میرا مال کھا گیا، کہتا ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، یہ کہتا ہے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، گالی دی تھی۔ فرمایا اس کو بھی سب کو تول کر اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور فَإِذَا فَنِيَتْ نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا، لینے والے ابھی باقی ہوں گے، پھر لینے والے کے اوپر کیا ہوا ظلم ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور لینے والے کے ہی گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ کر تول کر اس کے ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا، اور اس کا فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا۔ تو اس لیے نماز، روزہ، حج، خیرات یہ بہت ضروری ہیں، نیکیاں کمانا بہت ضروری ہے، لیکن ان کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم گنے والی ٹرالی سے گنا کھینچ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، واہ کتنا مزہ آیا، بڑی مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے پر میں نے پھر بھی کھینچ لیا۔ اگر تجھے ہدایت نصیب ہو جائے اور اس کو واپس کرنا پڑے، کہاں سے تلاش کرو گے؟ کیسے دو گے اس کو؟ اس لیے ظلم ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا اس کو۔ فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، تم پر بھی حرام کیا ہے، ظلم نہ کیا کرو۔ فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن سینگ والی بکری نے سینگ مارا دوسری بکری کو، اس کو سینگ لگائے جائیں گے، وہ اتنے سینگ اس کو مارے گی تو پھر ان کو مٹی کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشیوں کو جمع کیا جائے گا، انسانوں کے فیصلے تو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ہوں گے، جنگل میں تو ظلم ہی ظلم ہوتا ہے، جنگل کے فیصلے بھی ہوں گے۔ یہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، سب کے فیصلے کرے گا، واللہ سریع الحساب، اور بہت جلد فیصلے کرنے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو عزیز بھائیوں بہنوں، ہر لیول پر عدل کرو، بات کرتے وقت جچی تلی بات کیا کرو، کسی کی مذمت میں ایسا مسالہ لگانا کہ وہ الٹا پھر اس سے 3 گنا زیادہ تیرے خلاف بول لے تو پھر اس کی بڑھاس نکلے۔ انصاف کی بات جو ہوتی ہے اس کو دشمن بھی قبول کرتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات کرتے وقت بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑو، عدل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عدل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے خطبات میں ہم حدود، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حدود پر بات کریں گے، چوری کی، بدکاری کی، شراب کی، اور یہ نقض امن کی، یہ جتنے بھی حدود اسلام میں ہیں، کس طرح اسلام نے انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، عدل کا نظام اسلام کا کیا ہے، اگلے خطبات میں انشاءاللہ یہ عرض کریں گے۔ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو لے کر آیا کرو، موٹر سائیکل پر خالی نہ آیا کرو، دونوں سیٹیں فل کر کے آیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔